کھل جائیں گے کل اسرار عالم کے گرد پر۔ بیٹھو کبھی تنہائی میں قرآن تو پڑھو تم، اور آ جائے گا وہ اب بھی تجھے طور پہ ملنے۔ پکڑو تو عصا وقت کے موسیٰ تو بنو تم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما کثیرا۔ آئیے قرآن سمجھے آسانی سے۔ الحمدللہ ہم نے یہ کورس 2 دفعہ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ آج میں آپ کو اس کورس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ یعنی ہم نے 10 اسباق پر مشتمل جو کورس بنایا ہے، آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس پورے کورس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی آج ہمارا قیمتی سبق ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید کا ایک ایک لفظ سیکھنا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور آج ہم انشاءاللہ ایک ایسا علم کا ذخیرہ، ایک ایسی دولت جو ہے وہ اکٹھی کرنے والے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ قرآن مجید نہ صرف آپ کے لیے اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ اگر آپ ان اسباق کو، اور خاص طور پہ آج جو اس کی ریویژن ہے اور آج جو اس کا خلاصہ ہے، اسی کو بہتر انداز میں تیار کر لیں تو صرف ترجمہ کرنے میں آسانی نہیں بلکہ آپ خود ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کورس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کورس میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ ٹوٹل 78,000 ہیں، جن کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ قرآن مجید میں 3,595 اسماء ہیں جو بار بار قرآن مجید میں 40,691 بار آئے ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں اسماء ہے۔ اور اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم نام کو کہتے ہیں یا نام کی کوئی صفت ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے فعل۔ قرآن مجید میں جو افعال ہیں، جو فعل ہے، وہ 1473 ہیں، 1473، اور یہ بار بار قرآن مجید میں 19,540 بار آئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ قرآن مجید میں حروف ہیں۔ قرآن مجید میں صرف 88 حروف آئے ہیں اور بار بار ریپیٹ ہو کے 17,703 بار آئے ہیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل اسم، فعل اور حرف، اسماء، حروف اور افعال مل کے 78,000 الفاظ بنتے ہیں۔ تو یہاں تک بات ہوگی قرآن مجید میں آنے والے الفاظ کی تقسیم کی۔ اب ہم سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو قرآن مجید میں اسماء ہیں، جو اسم ہے، جو نام ہے یا ناموں کی صفت ہیں، اس کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس میں ہم نے 4 نشانیاں پڑھی تھیں۔ 2 نشانیاں کسی بھی اسم کے شروع میں اور 2 نشانیاں تھیں جو آخر میں آتی ہیں۔ یعنی ہم شروع سے دیکھ کے اور لفظ کے آخر سے دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ یا تو اسم ہے یا اسم کی یعنی نام کی صفت ہے، لہذا اس کا تعلق کس گروپ سے ہوا؟ اسم سے۔ الف لام شروع میں ہو یا الف لام شروع میں ہو تو یہ ہوگا ہمارا اسم ہوگا، جیسے الکتاب، القرآن، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر تنوین، گول تا یا الف تا، یہ 3 علامتیں، تنوین، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، الف تا یا گول تا، یہ آخر میں ہوں تو یہ علامت ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ فعل بھی نہیں ہے، حرف بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو 4 علامتیں ہم نے اسم کی پڑھی تھی۔ شروع میں کیا ہو؟ الف اور لام،
आखिर में हरफ के क्या हो, लफ्ज के क्या हो, तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश, इसी तरह गोल ता, इसी तरह अलिफ और ता। तो वो लफ्ज देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लफ्ज है, इसका किस ग्रुप से ताल्लुक है, इस्म से ताल्लुक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ इस्मों की अकसाम के बारे में। 3 किस्में हमने इस्म की पढ़ी थी। इसमें इशारा, जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, यानी ये करीब के इशारे के लिए, वो दूर के इशारे के लिए। दूसरी हमने किस्म पढ़ी थी इसमें मौसूल, वो लफ्ज जो चीजों का, जो लफ्जों का आपस में ताल्लुक पैदा करते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, यानी लफ्ज़े जो का तर्जमा करने वाले अल्फाज, उनको इसमें मौसूल कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमने इस्म की किस्मों में से इसमें ज़मीर के बारे में पढ़ा था, जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो आइए अब इन तीनों इस्म की किस्मों, जैसे इसमें इशारा, इसमें ज़मीर और इसमें मौसूल को अलग अलग देखते हैं। तो ये जो इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें ज़मीर है, कुरान मजीद की हर लाइन में आपको मिलेंगे। बहुत कीमती सबक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इशारा को, यानी ये और वो का तर्जुमा करने वाले अल्फाज। हाजा, ये, हाज़िही, ये, हाजा मुज़क्कर के लिए, हाज़िही मुअन्नस के लिए, करीब के इशारे के लिए। हाज़ाने, दो के लिए। हाउलाए, सब के लिए। हाजा ये, हाज़िही ये, हाज़ाने ये दो, हाज़ाने ये दो, हाउलाए ये सब, करीब जो पास चीज पड़ी हुई है उसकी तरफ इशारा करने के लिए, एक के लिए, दो के लिए या सब के लिए। हाजा, हाज़िही एक के लिए, हाज़ाने दो के लिए, हाउलाए सब के लिए, दूर का इशारा करने के लिए कि वो एक, वो दो, वो सब, वो मुज़क्कर, वो मुअन्नस। वो का इशारा करने के लिए क्या होता है? ज़ालिका, वो। इसी तरह तिलका, वो मुअन्नस के लिए। इसी तरह ताने का, वो। इसी तरह उलाइका, वो सब। ज़ालिका, तिलका, वो। इसी तरह जाने का, वो दो, और तिल का या उलाए का, वो सब। तिल का, जाने का, वो एक। इसी तरह उलाए का, वो सब। कुरान मजीद में उलाए का अला हुदम मिन रब्बिहिम। तो ये थे इसमें इशारा, जो ये और वो का तर्जुमा करती हैं। इसके बाद मैंने कहा कि इसमें मौसूल, इसमें मौसूल जो लफ्ज़े जो का तर्जुमा करते हैं, जो का तर्जुमा करने वाले अल्फाज, जैसे अल्लाज़ी जो, या वो जो। अल्लाज़ाने दो के लिए, वो जो दो। अल्लाज़ीना वो जो सब। कुरान मजीद में अल्लाज़ीना और अल्लाज़ी बार बार आया है, तो इसका तर्जुमा क्या होता है? जो। इसमें मौसूल और इसमें इशारा का आपको पता चल गया होगा। इसी तरह अल्लाज़ी की जगह पे मुअन्नस के लिए अल्लाती भी आता है, मुज़क्कर के लिए आता है अल्लाज़ी, और मुअन्नस के लिए अल्लाती। इसी तरह जमा के लिए अल्लाती, अल्लाती या अल्लाई, ये दोनों अल्फाज आते हैं और इन सब का तर्जुमा होता है जो। अब हम आते हैं इस्म की तीसरी किस्म, इसमें ज़मीर की तरफ। इसमें ज़मीर मैंने आपको बताया कि वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक आदमी का नाम है, एक तो हम उसका नाम लेते हैं, तो फिर हम उसके लिए वो, तू, आप, मैं, हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम वो, तुम, मैं, हम का तर्जुमा करने वाले हुरूफ या लफ्जों को देखते हैं और इनको इसमें ज़मीर कहते हैं। हुआ, वो एक, हुमा, वो सब, हुमा सॉरी वो दो, हुम, वो सब, हुन्ना वो सब औरतें, हुम मुज़क्कर के लिए वो, और हुन्ना मुअन्नस के लिए। अंता, तू,
انتا تو، انتی تو عورت یعنی مؤنث، انتما تم دو، انتم تم سب مذکر، انتنا ہننا کی طرح، انتنا تم سب عورتیں، انا میں، نحن ہم. تو یہ کیا ہوئے؟ ضمیر ہوئے جو لفظ وہ، تم یا آپ، میں اور ہم کا ترجمہ کرتے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہننا، انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، انا اور میں. اب ہم اسی کو جب ہوا، ہما، ہم، انتی، انتما، یہ تو ہے جو اس میں ضمیر کسی نام کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. اب ایسے اس میں ضمیر بھی ہیں جو کسی کی ملکیت بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے وہ یا اس کا، وہ کی بجائے اس کا یا ان کا، تم کی بجائے تیرا یا تمہارا، میں کی بجائے میرا، ہم کی بجائے ہمارا. تو ان کا ترجمہ کرنے والے ضمیر کو ہم دیکھتے ہیں. ہوا کو جب شارٹ فارم میں لکھتے ہیں تو یہ ہو بنتا ہے یا ہا بنتا ہے. ہو ہوتا ہے مذکر کے لیے، ہا ہوتا ہے مؤنث کے لیے. جیسے رب سے رب ہے تو رب ہو اس مرد کا رب، رب ہا اس عورت کا رب. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا یا ان کا. ہما دو کی، رب ہما ان دو کا رب، رب ہم ان سب کا رب، ان کا یا اس کا ترجمہ کرنے والے الفاظ. ہننا ان سب عورتوں کے لیے، رب ہننا ان سب عورتوں کا رب، رب کا تیرا رب، رب کی تم مؤنث کا رب، رب کو ما تم دونوں کا رب، رب کم تم سب مردوں کا رب، رب کننا تم سب عورتوں کا رب. تو اس کا معنی کا کی، کما، تم، کننا، اس کا معنی کیا ہوا؟ تیرا یا تمہارا. اسی طرح جی چھوٹی یہ، ربی میرا رب، نا ربنا ہمارا رب. تو میرا اور ہمارا، یہ ہم نے اس میں ضمیر کی وہ قسم پڑھی جس کا معنی ہوتا ہے اس کا یا ان کا. اسی طرح تیرا یا تمہارا، میرا اور ہمارا. ہوا، ہا، ہما، ہم، ہننا، ان کا، کما، کم، کننا اور چھوٹی یہ جی، نا. رب ہو، رب ہا، رب ہما، رب ہم، رب ہننا، رب کا، رب کما، رب کم، رب کننا، ربی، ربنا. تو یہاں تک تو اسم کی بات ہوگی مکمل. اب قرآن مجید میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سارے الفاظ، بلکہ قرآن مجید کا 65 سے لے کے 95% تک قرآن مجید کا حصہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. تو ہم نے ایک پریکٹس کی تھی، ہم نے بہت سارے الفاظ لکھے تھے اور ان الفاظ سے اردو مفہوم نکالنے کی کوشش کی تھی. یہ بھی ہمارے کورس کا حصہ تھا. اور جب ہم ترجمہ قرآن کریں گے تو اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے کہ عربی کے لفظ سے اردو کا مفہوم نکال کے اردو کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے. تو یہ بھی ہمارا ایک باقاعدہ سبق تھا. جیسے فعل عربی میں آتا ہے، اس کا معنی قول و فعل یعنی کام. نصر نصرت، مدد، نصر اس نے مدد کی اور نصرت مدد. غربا اس نے مارا، ہم کہتے ہیں ضرب لگ گئی یعنی کسی نے مارا. کس نے اس کو ضرب ماری ہے؟ اسی طرح قارا اس نے پڑھا، قرات پڑھنا، اس کی قرات بڑی اچھی ہے یعنی پڑھنا. شاربہ اس نے پیا، مشروب جو چیز پی جاتی ہے. تو کتابہ اس نے لکھا، ہم کتابت کہتے ہیں، خط و کتابت. تو اس طرح ہم نے یہ پریکٹس کی تھی کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کو عربی فہم کے ساتھ بھی ہم ترجمہ کرنے میں استعمال کریں گے. پھر ہم نے پڑھا تھا فعل کے بارے میں، اور فعل کی ہم نے تعریف کی تھی کہ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرنے والے لفظ کو کہتے ہیں. ایسا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. جیسے اوپر یہ سارے دیکھیں یہ فعل ہے. جیسے فعلا اس نے کیا، ناصر اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا، قرأ اس نے پڑھا، شربہ اس نے پیا، کتبہ اس نے لکھا. تو یہ سارے فعل ہیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں عربی کے اندر. باقی جو زبانیں ان میں فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، حال، مستقبل.
لیکن عربی ایسی زبان ہے جس میں صرف دو قسمیں ہیں فعل کی، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے اور فعل مضارع موجودہ یعنی حال اور آنے والا یعنی مستقبل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اس میں فاعل کے بارے میں، اور فاعل ہم نے کہا تھا کہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا ہم نے طریقہ جو ہے وہ سیکھا تھا کہ جیسے فعال ہے تو جو بھی فعل ہوگا اس کے پہلے حرف کے بعد الف لگا دینے سے فاعل بن جاتا ہے، وہ کام کرنے والے سے۔ فعال سے یا فعل سے فاعل، فا کے بعد الف بڑھا فاعل کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، غارب مارنے والا، قارئ پڑھنے والا، شارب پینے والا، کاتب لکھنے والا۔ پھر ہم نے مفعول کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مار پڑی ہے، مفعول کے وزن پہ۔ تو سارے الفاظ ہم مفعول کے وزن پہ بنائیں گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ مفعول بن جائیں گے، یعنی ان پہ کام کا اثر پڑتا ہے۔ جس سے ہم بنائیں تو فعل اس نے کیا، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر کوئی کام کیا گیا، ناصر اس نے مدد کی، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، ضرب اس نے مارا، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، قرأ اس نے پڑھا، قارئ پڑھنے والا، مکرو جس کو پڑھا گیا، شرب اس نے پیا، شارب پینے والا، مشروب جس چیز کو پیا گیا، کتب اس نے لکھا، کاتب لکھنے والا، مکتوب جس کو لکھا گیا۔ تو یہ تھا مفعول۔ قرآن مجید میں فاعل بھی ہیں، مفعول بھی ہیں، فعل بھی ہیں، فعل ماضی بھی ہیں، فعل مضارع بھی ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں بہت قیمتی ہیں، ان کو تھوڑی سی توجہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے 4 علامتیں پڑھی تھیں جو فعل مضارع کے شروع میں آتی ہیں۔ بہت ہی قیمتی یہ سبق ہے، فعل مضارع کے شروع میں آنے والی 4 علامتیں۔ ان علامتوں کے ذریعے سے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا۔ اور وہ 4 علامتیں کون سی ہیں؟ الف، تا، یا اور نون۔ الف، تا، یا نون، الف، تا، یا نون، یہ 4 علامتیں فعل مضارع کے شروع میں آتی ہیں۔ اور الف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا الف کا معنی ہوتا ہے میں، جب فعل مضارع کے شروع میں آئے۔ اور تا کا معنی ہوتا ہے تو، جب فعل مضارع کے شروع میں آئے۔ یا کا معنی ہوتا ہے وہ، جب فعل مضارع کے شروع میں آئے۔ نون کا معنی ہوتا ہے ہم، جب فعل مضارع کے شروع میں آئے۔ ابھی ایک لفظ کو لیتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جیسے فعل سے ہی ہم کرتے ہیں، افعل الف شروع میں، میں کرتا ہوں، یفعل وہ کرتا ہے، یفعل وہ کرتا ہے، کیوں؟ یا شروع میں، تفعل تو کرتا ہے، کیوں؟ تا شروع میں، تا کا کس کا معنی دیتا ہے؟ تو کا۔ اسی طرح نفعل ہم کرتے ہیں، نون شروع میں تو نون کا معنی ہم۔ اسی طرح ہم نے ایک چیز جو درمیان میں چھوڑی، علامات تثنیہ اور علامات جمع۔ یعنی تثنیہ عربی میں کہتے ہیں 2 کو، اور جمع پھر آپ جانتے ہیں کہ 2 سے زیادہ کو۔ عربی وہ زبان ہے جس میں ایک تثنیہ 2 اور اس کے بعد جمع ہوتا ہے۔ باقی جو زبانیں ان میں واحد اور جمع ہوتا ہے، اس میں واحد، تثنیہ 2 اور جمع 2 سے زیادہ۔ تو تثنیہ عربی میں 2 کے لیے آتا ہے۔ تثنیہ کی علامت کیا ہوتی ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں الف نون ہوگا تو وہ تثنیہ کی علامت ہے، یا صرف الف بھی ہو تو یہ بھی تثنیہ کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح یا نون بھی تثنیہ کی علامت ہوتی ہے۔ جمع کی علامات کیا ہیں کہ لفظ کے آخر میں واو الف ہو تو وہ بھی تثنیہ کی علامت، جیسے کفروا، آمنوا، ضربوا وغیرہ۔ واو نون ہو تو یہ بھی جمع کی علامت ہوتی ہے، اور نون جو آخر میں ہوتی ہے مؤنث کی وہ بھی جمع کی علامت ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے ہم نے 4 علامتیں یہ جو تھیں الف، تا، یا نون، اس سے فعل مضارع کو سمجھا کہ الف شروع میں ہو تو اس کا معنی میں، تا شروع میں ہو تو اس کا معنی تو، یا شروع میں ہو تو اس کا معنی وہ، نون شروع میں ہو تو اس کا معنی ہم۔ اس سے ہم نے پھر آگے الفاظ بنائے تھے یہ تثنیہ اور جمع کی علامتوں کے ساتھ، جیسے یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلون وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان 4 علامتوں کے ذریعے سے مزید
कैसे अल्फाज बनाए जा सकते हैं, तो आज आप पीछे 8वें और 9वें सबक को चेक कर सकते हैं, उसमें हमने डिटेल से ये चीजें बताई हैं। आखिरी हमारा सबक क्या था, हुरूफ के बारे में, और हुरूफ के साथ इन इलामतों हु हा हुमा हुम का की कुमा कुम ये ना को मिला के नए अल्फाज बनाना, ये हमारा आखिरी सबक था, बहुत कीमती सबक था। कुरान मजीद के 88 हुरूफ कुरान मजीद में 17,703 बार आए हैं, और इन इलामतों के साथ मिलके तो हजारों की तादाद में जो है वो इससे अल्फाज बनते हैं। बहुत कीमती सबक है। हमने हुरूफ भी जो थे वो 30 हुरूफ वो अपने पिछले आखिरी सबक में लिखे थे, जो ज्यादा बार कुरान मजीद में आए हैं, और उसके बाद हमने इससे नए अल्फाज बनाने की प्रैक्टिस भी की थी। अगर आप इसको भी मजीद डिटेल के साथ अकेले से समझना चाहते हैं तो इस कोर्स के इयादे का नवा और दूसरा जो पहला हमारा कोर्स था उसका 10वां सबक जो है आप चेक कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको जो कोर्स था आइए कुरान समझे आसान तरीके से, इसका खुलासा बता दिया। अब आपका काम ये है कि आप इस बताए गए कोर्स को, पढ़ाए गए कोर्स को आप तैयार करें, और इंशाल्लाह अगर आप तैयार कर लेंगे तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, आप ना सिर्फ कुरान मजीद पढ़ना तर्जमा करना आपके लिए आसान होगा, बल्कि आप खुद कुरान मजीद का तर्जमा करना शुरू कर देंगे। बहुत कीमती सबक है, हर काम के लिए मेहनत की जरूरत होती है। कुरान मजीद को भी अगर सीखना है तो थोड़ी सी मेहनत करना होगी। अब हम इंशाल्लाह सबसे पहले नमाज और उसके बाद कुरान मजीद का तर्जमा शुरू करेंगे। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि हमने ये जो कोशिश की है अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इस कोर्स को हमारे लिए कुरान मजीद समझने का जरिया बनाए और हमारे लिए दुनिया और आखिरत की निजात का जरिया बनाए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो हमने नमाज सीखने का और कुरान सीखने का आगे सिलसिला शुरू करना है, आप उसके साथ हमारे साथ शामिल हो जाएं। इस कोर्स में कोई कमी पेशी है तो आपके पास वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में मैसेज मौजूद हैं। मजीद आपको रहनुमाई चाहिए तो मैं हर वक्त आपके लिए इस काम के लिए जो है आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है कुरान सीखने के इस कोर्स में जरूर शामिल होंगे और आप जरूर जो है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी रहें। आप हमारे यूट्यूब चैनल फहम कुरान क्लब को जो है वो देखते रहिए। इसी तरह हमारे फेसबुक पेज फहम कुरान क्लब को विजिट करते रहें, लाइक करते रहें, उसकी पोस्ट को शेयर करते रहें। रोजाना के एक सबक जो है वो इंशाल्लाह हम तर्जुमे का शेयर किया करेंगे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allah